لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ بڑی خوشی ہوئی آج مجھے دیکھ کے کہ جو خواب میں نے دیکھا تھا اس کی آج جو تعبیر ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایجوکیشن میرے دل کے بہت قریب ایک سبجیکٹ ہے، اور جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ پنجاب کے اندر میرے پاس تقریباً 50,000 سکولز ہیں، اور اس میں اچھے سکولز بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں نے خود پرسنلی سکولز کے وزٹ کر کر کے دیکھا ہے، خود جا جا کے میں نے دیکھا ہے، تو میں یہ سنی سنائی بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی، اور دفتر میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتی، پہلے فیلڈ میں جاتی ہوں اور خود اپنے نوٹس لیتی ہوں، لوگوں کی جو تکالیف ہیں، چاہے میں کسی ہاسپٹل میں جاؤں یا جس اسکول میں جاؤں یا کسی سڑک پہ جا رہی ہوں، کسی بازار میں جاؤں، تو خود میں پہلے اپنی لوگوں کو دیکھتی ہوں، ان سے ملتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں آفس میں جا کے ان کے حل کے لیے، سلوشن کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے پھر ہم پلان کرتے ہیں، اور اس طرح پلان کرتے ہیں کہ جتنا ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں وہ والے ہم اسکیمز لے کے آئیں، پروجیکٹس لے کے آئیں۔ تو سب سے پہلے تو میں جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں، ڈائنامک ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو، پورے ڈپارٹمنٹ کو، منسٹری کو میں شاباش دینا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت ڈیلیجنٹلی، پینسٹیکنگلی یہ کام کیا ہے، میرے ویژن کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے، اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ تھرو دس اسکیم ہم ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے، معیار ہے، اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ ابھی آغاز ہے۔ تقریباً 49,000 سم تھنگ اسکولس سے ہم 14,000 اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم ان کو، ان کی کوالٹی، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے۔ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جس میں جتنے بھی مافیاز ہیں وہ یہ ایک پوری انہوں نے بلڈ کیا ہے ایک کانسپریسی تھیوری کہ یہ تو ٹھیکیداروں کو اسکول چلے گئے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے ایک اسکول کے باہر بینر لگا ہوا تھا کہ ٹھیکیداروں کو اسکول چلے گئے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو جو نہیں ہونے دیں گے والی معاملہ آتا ہے نا، اس میں تو میرا بہت کلیئر سٹانس ہوتا ہے، ان چیزوں سے میں مروب نہیں ہوتی بالکل بھی۔ میں نے جو ٹھیک سمجھا، اور سلوشن بھی یہی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس کے تحت ہم 14,000 سکولز کو، پہلے مرحلے میں 5,800 سکولز کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر پوری مانیٹرنگ اور اوورسائٹ ہماری ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اسکول اٹھا کے کسی کو دے دیا، اس کے بعد ہم اب آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب ہم نے اپلیکیشنز انوائٹ کی تو ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ایک اسکول کے لیے 5 6 کنٹینڈرز آئے، اور اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری اسکول چینز ہیں، میں نام یہاں پر نہیں لینا چاہتی، یہاں پہ بہت فیمس، بہت سکسیسفل اسکول چینز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا۔ اس کے علاوہ جو بہت ایسی این جی اوز ہیں جن میں اخوت شامل ہے، یہ بیٹھے ہیں یہاں پر، تشریف رکھتے ہیں، امجد ثاقب صاحب، جن کا نام شاید ہر کوئی پاکستان میں جانتا ہے، ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، اور اسی طرح مسلم ہینڈز ہیں، انہوں نے ایک بڑا نمبر سکولز کا لیا ہے جس کو یہ امپروو کریں گے، اور ہم نے ایک پورا کرائٹیریا بنایا ہے جس میں ان کو نہ صرف یہ کہ بلڈنگ کو امپروو کرنا ہے، جو فیسلٹیز ہیں بچوں کے لیے اس کو امپروو کرنا ہے، جو آؤٹ لک ہے بلڈنگ کی وہ امپروو کرنی ہے، اس کی صفائی امپروو کرنی ہے، اس کے جو فیسلٹیز ہیں جیسے لیبز ہیں، آئی ٹی لیبز ہیں۔ لاسٹ مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں آئی ٹی لیبز بنی تھی، اس کے بعد وہ آئی ٹی لیبز اب اس طرح کی ہو گئی ہیں کیونکہ پچھلے 5 7 سال سوائے کرپشن کے یہاں پر اور کچھ نہیں ہوا۔ ایک میں بات نام لیے بغیر کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا میٹنگ میں نے لی تو مجھے یہ سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت کا ایجوکیشن منسٹر تھا، اس نے کم سے کم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے تھرو 1 ارب روپے کی کرپشن کی تھی، سائز پیپر کا چھوٹا کر کے، اور طریقے لوگ ڈھونڈ لیتے، جنہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے ان کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں،
تو میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کے اوپر نیب کا کیس بنائیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ بچوں کی ایجوکیشن کا پیسہ ہے جو ان کی ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے اور یہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ بہرحال تو میں اس بات پہ اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں جب اسکولس کے سردیوں میں جب اسکول کا دورہ کیا، اتنے بچے کلاس میں گئی، شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اتنی سردی میں وہ بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب گرمی کا موسم ہے تو میں گرمی کے موسم میں جب میں اسکولز میں گئی، ابھی میں ڈیرہ غازی خان کے اسکولز میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک 40-50 بچوں کی کلاس ہے اور اس میں 5 پنکھے اور 1 پنکھا چلتا ہے۔ اس کی وجہ یا تو پنکھے خراب ہیں، کسی نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور وہ بھی ٹیچر کے اوپر والا پنکھا ہوتا ہے جس کے نیچے ٹیچر بیٹھی ہوتی ہے۔ تو ان بچوں کو تو عادت ہے گرمی میں رہنے کی، ان کے اوپر کسی نے کبھی توجہ نہیں دی، کسی نے کسی ماں کی طرح باپ کی طرح سوچا نہیں ان کے لیے، کسی نے فرض سمجھ کے ان کی طرف دیکھا نہیں۔ اور اسی طرح کچھ بچے ایسے ہیں جو کلاس روم سے باہر، کیونکہ کلاس رومز میں شاید جگہ نہیں ہے تو وہ برآمدوں میں، طوفان ہو بارش ہو، وہ بچے کلاس رومز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بچے جب صبح اسکول آنے کے وقت اور جانے کے وقت جب وہ اسکول سے نکلتے ہیں تو کوئی زیبرا کراسنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے، تمام مہذب ممالک میں ہوتا ہے۔ بچے جو تو اکمپنیڈ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو خود اسکول آتے ہیں، پیدل چل کے آتے ہیں۔ میں نے بچوں کے انٹرویوز کیے ہیں، ان کو میں پوچھتی ہوں آپ کیسے اسکول آئے ہو، وہ کہتے ہیں جی 1-2 کلومیٹر دور ہمارا گھر ہے، ہم پیدل چل کے آئے ہیں۔ تو میں نے اب تمام ڈی سیز کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں، ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ جہاں جہاں پبلک میں بچوں کے پبلک سیکٹر کے سکولز ہیں، ایون پرائیویٹ سیکٹر جو سکولز ہیں، وہاں پر زیبرا جو کراسنگ بنائی جائے، مارکنگ کی جائے، اور میں نے ڈیوٹیز لگائی ہیں لوگوں کی کہ جو بچے اکیلے ہوتے ہیں کر کے ان کو وہ سڑک جو ہے وہ پار کرائی جائے۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مجھے میں نے ایک نیوز دیکھی کہ ایک جو رکشہ تھا، چنگچی رکشہ جس کو کہتے ہیں، اس میں شاید 6 بچوں کی گنجائش تھی، اس میں 12 بچے بیٹھے ہوئے تھے اسکول کی چھٹی کے وقت، اور وہ الٹ گیا، وہ بچے گر گئے، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بچے بچ گئے۔ تو اس دن میں نے پھر یہ انسٹرکشنز تمام ڈی سیز کو دیں اور پولیس کو میں نے انسٹرکشنز دیں کہ جتنی بھی چاہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے بچوں کو، اسکول ٹرانسپورٹ یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے، سب کی ان کی جو فٹنس سرٹیفکیٹس ہیں وہ انہوں نے لینے، اور یہ انشور کرنا ہے کہ کہیں اوور لوڈنگ نہ ہو اور کہیں خام خواہ جو وہ بچوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ جب میں آئی کہ بڑی 50,000 سکولز ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سے جو ہے وہ ہائی پرفارمنگ سکولز ہیں، کون سے لو پرفارمنگ سکولز ہیں۔ جب میں نے میپنگ کرائی، یہ رانا جس ڈانٹ کی بات کر رہے تھے نا، یہ ڈانٹ میری طرف سے ان کو پڑی تھی پہلے دن، لیکن ایک ڈانٹ سے وہ اچھے بچوں کی طرح، رانا نے تو بہت اس کے بعد مجھے رانا کو ڈانٹنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، میرا چھوٹا بھائی ہے، میں ڈانٹ سکتی ہوں اس کو، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اسے ایک ڈانٹ نے اس کی پوری ڈائریکشن جو ہے وہ بدل دی۔ اس کے لیے بھی یہ ایک نئی چیز تھی تو اس کو اندازہ نہیں تھا، لیکن جب میپنگ ہوئی کچھ ٹائم لگا، لیکن مجھے پتا چلا کہ 50,000 میں سے بہت بڑی تعداد ایسے سکولز کی ہے جو لو پرفارمنگ سکولز ہیں۔ اور اگر میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں کہ پنجاب کے اندر ایسے سکولز ہیں، ابھی پنجاب میں حالات بہت بہتر ہیں باقی صوبوں سے، لیکن پنجاب میں بھی کچھ سکولز ایسے ہیں جس میں 200 بچہ ہے اور 2 ٹیچرز ہیں، اور کچھ ایسے سکولز بھی ہیں جہاں پہ 40 ٹیچرز ہیں اور 2 بچے ہیں، اور ایسے سکولز بھی ہیں جہاں پہ بہت سارے بچے ہیں اور کوئی ٹیچر نہیں ہے، اور ایسے سکولز بھی ہیں جہاں پہ بہت سارے ٹیچرز ہیں اور کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے، پچھلے 4-5 سال میں جب یہاں پہ بہت عقل مندوں کی حکومت تھی تو انٹرسٹ تو تھا کوئی نہیں، سب پوسٹنگ ٹرانسفرز پیسے لے کے ہوتی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ میں اگر ٹیچر ہوں، میری کوئی رسائی ہے کہیں، تو میں اپنی پوسٹنگ کسی ایسی جگہ کرا لوں گی، فار ایگزامپل پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں، جہاں پہ میں جا کے پاک ہو جاؤں گی، مجھے کرنا کچھ نہ پڑے۔ اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ کوئی کریکولم ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی ٹیچر ٹریننگ کا شہباز شریف صاحب کے دور کے بعد سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو ورک فورس میں گورنمنٹ کی آ گیا وہ پرفارم کر رہا ہے، نہیں کر رہا، پڑھا رہا ہے، نہیں پڑھا رہا، کیا پڑھا رہا ہے،
बच्चों से को सब्जी दे रहा है कि ये काटो स्कूल में बैठ के, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मैंने फिर ये सोचा कि इस तरह तो ये मामला चलने वाले नहीं हैं, तो हमने फिर ये एक आउटसोर्सिंग का प्लान बनाया। अब आउटसोर्सिंग हम जिनको कर रहे हैं उनके लिए एक हमने बड़ा अच्छा क्राइटेरिया बनाया। और हल्फन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस किस को स्कूल आउटसोर्स हुआ है, काइंडली ज़रा हाथ खड़े करें, मैं देखूँ कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर। तो स्कूल चेन्स के अलावा, NGOs के अलावा और एडटेक चेन्स के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स किया हुआ है और वो स्कूल चलाना चाहते थे। हमने उनको इनवाइट किया एप्लीकेशंस। तो मुझे देख के खुशी हुई कि बड़े पढ़े लिखे अच्छे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपना 3-3 का ग्रुप बनाया है और वो स्कूल चलाएंगे। तो करिकुलम हमारा होगा, सारी जो मॉनिटरिंग है वो हमारी होगी, ओवरसाइट हमारी होगी, लेकिन सिर्फ ये लोग वहाँ पर गवर्नमेंट को भी हेल्पिंग हैंड्स चाहिए। 50,000 स्कूल के अंदर मेरी मौजूदगी नहीं हो सकती, एजुकेशन मिनिस्टर की मौजूदगी नहीं हो सकती, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की मौजूदगी नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन हर स्कूल में हर वक्त पैरा देना एक मुश्किल काम है। सिलेबस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन उसको पढ़ा रहा है ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग जानते हैं मुझसे ज़्यादा, आप लोग असातिज़ा हैं, आप लोग समझते हैं इस बात को कि कितना ज़रूरी है ये एसरटेन करना कि जो इम्पार्ट कर रहे हैं वो लर्निंग, जो वो एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, उनको खुद भी कितना आता है और कितना इंटरेस्ट लेके वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर तो जो लेसन प्लानिंग होती है टीचर्स की, दूसरे मुल्कों में या प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में एक दिन पहले लेसन को प्लान किया जाता है अच्छे टीचर की तरफ से, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वो जो प्रिंसिपल है वो चेक करता है कि लेसन प्लानिंग क्या हुई है और उसके लिए बच्चों को क्या पढ़ाना है, उसके लिए तरीक़ाकार होता है। वो पूरा पहले आइडेंटिफाई किया होता है कि अगर मैंने ये लेसन पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे ये प्लानिंग करनी है। यहाँ पर मैं एक स्कूल में गई तो एक बच्ची थी, बच्चे बहुत लायक हैं, उसमें कमी नहीं है। आप ये देखें कि इन सहूलियात के फुकदान के बावजूद जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे टॉपर्स भी हैं, बच्चे एक्सेल भी कर रहे हैं। तो आप ये सोचें कि अगर उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, अगर उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलती हैं, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये पाकिस्तान किधर जाएगा? ये तो हमारी एक इमेजिनेशन है। जो बच्चे बगैर इन सहूलियात के खुले आसमान के नीचे भी बैठ के पढ़ते हैं, टूटी हुई जो कुर्सियाँ हैं, टेबल्स हैं, उन पे बैठ के भी पढ़ते हैं। मैं एक स्कूल में गई तो मैंने एक बच्ची से कहा कि वो कुछ पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा ये पैराग्राफ ज़रा मुझे पढ़ के बताओ। उसने वो पैराग्राफ पढ़ दिया, लेकिन बिल्कुल रोट लर्निंग थी। मैंने उसमें 3-4 जो ज़रा डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे तो मैंने उसका मतलब पूछा, उसको एक का भी मतलब नहीं आता था। तो ये बच्ची का कसूर तो नहीं, क्लास 4 या 5 की बच्ची, उसको ये अगर उसको पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ रही है, सिर्फ रटा हुआ पढ़ के सुना देना, तो फिर हमें ये भी तो देखना चाहिए आज हम बतौर नेशन जहाँ खड़े हैं उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये स्कूल जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, इनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको हम मेजर करेंगे इंशाल्लाह। पूरा एक यूनिट बना रहे हैं जो इनकी मॉनिटरिंग करेगा और पर बच्चा हम इनको पे भी करेंगे। बिल्डिंग्स का हमने जो कितना क्या डिज़ाइन होगा, कैसा पेंट होना चाहिए, कैसा फसाड होना चाहिए, क्लासरूम्स कैसे होने चाहिए। आजकल स्मार्ट क्लासरूम्स का दौर है, स्मार्ट लर्निंग का दौर है, और हमारे पास अभी तक फर्नीचर पूरा नहीं है और हमारे बच्चे जो हैं वो बरामदे में बैठ के पढ़ते हैं। तो इनको अगर कोई जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसको ये इनको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एजुकेशन जो है वो एक बिज़नेस तो है आज के वक्त में, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ कि मेरी अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी राना की जिम्मेदारी, हमारे हाथ में लाखों बच्चे हैं जिनको हमने सिखाना है, पढ़ाना है। और आप देखें कि वो जो सिविक सेंस होती हैं जो बच्चों के अंदर इंस्टिल करनी है, इनकलकेट करनी है, क्या हम वो कर पा रहे हैं? बच्चों को हम इंग्लिश के लेसन्स पढ़ा देते हैं, अंग्रेज़ी में सब पढ़ा देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं वो क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं राना से बार बार ये कहती हूँ कि जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की क्लासेस हैं वो आप स्पेशली तमाम स्कूल्स में शुरू करें। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं जो आप शुरू करें। और अगर आपके पास ऐसे टीचर्स नहीं हैं तो मैं राना को यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि विजिटिंग फैकल्टी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में और होती है, कॉलेजेस में होती है, इसी तरह जो विजिटिंग फैकल्टी है वो हर स्कूल में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो जाके पढ़ाए और उनको एक चेंज नज़र आए। और जो
चेन्स हमसे ये ले रही हैं स्कूल्स, जो एंटरप्रेन्योर्स हमसे स्कूल्स ले रहे हैं, अगर वो कोई इनोवेशन लेके आते हैं, कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो अबव एंड बियॉन्ड जो हमने क्राइटेरिया रखा है, जो हमने स्टैंडर्ड रखा है, उसके अबव एंड बियॉन्ड कोई चीज़ लेकर आते हैं हमारे पास, कोई इनोवेशन लेके आते हैं, कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो बच्चों की वेलफेयर के लिए, तो उसको ना सिर्फ ये कि एक्स्ट्रा हम हेल्प करेंगे, उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उसको एक्स्ट्रा फंड्स देंगे, बल्कि उसको शाबाश भी मिलेगी और उसको और ज़्यादा हम फाइनेंशियली भी उसकी हैंड होल्डिंग करेंगे. तो इसी तरह जो डायरेक्शन है एक नेशन की, उसको सेट करने की ज़िम्मेदारी राना आपकी है कि ये पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इन टर्म्स ऑफ आबादी है. 15 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में आती है, और बहुत जगहों पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो क्लास 1 से शुरू होते हैं. अब इस प्रोग्राम के तहत ये तमाम स्कूल्स जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ये क्लास 5 से क्लास 8 पे चले जाएंगे. तो वो जो एक गैप है वो ब्रिज होगा इंशाल्लाह. और इसके अलावा जो हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने ये हिदायत की है राना को भी कि कोई तमाम हर महीने की एक थीम होनी चाहिए जिस पे हमने बच्चों को एजुकेट करना है. कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो करिकुलम वो पढ़ रहे हैं वो अलग, लेकिन उनकी नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए, उनको उनकी एनालिटिकल स्किल्स को एनहांस करने के लिए, उनको एक नॉलेज आउटसाइड द करिकुलम, ओवर एंड अबव जो वो पढ़ रहे हैं किताबों से, जो रोट लर्निंग हो रही है, एक थीम हम हर महीने की जारी करेंगे जो अक्रॉस पंजाब ऑल स्कूल्स में वो जाएगी. उसमें उनके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो करेंगे, और उसके बाद वो जो बेहतरीन स्कूल्स होंगे उनको इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इनाम मिलेगा. इसी तरह मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी कहा है, राना की, एजुकेशन मिनिस्टर की और स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मैंने कोऑर्डिनेशन भी कराई है कि जो स्पोर्ट्स को सिर्फ स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट के तौर पे नहीं, बल्कि एक्चुअली जो स्पोर्ट्स हैं उनमें बच्चों की कितनी पार्टिसिपेशन है. अगर बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है तो वो हमें सब जो है वो उनको उस टैलेंट को होन करना, उन स्किल्स को होन करना, उनको और ज़्यादा इन्हांस करना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है. और हम स्कूल्स के पास, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बहुत बड़ी तादाद ऐसे स्कूल्स की है जिनके पास बहुत बड़े बड़े प्ले ग्राउंड्स हैं. प्राइवेट स्कूल से बेहतर पर्पस बिल्ट स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे बड़ी बड़ी प्ले ग्राउंड्स हैं जिनको हम बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेहतरीन उनकी जो टैलेंट्स हैं उनको इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह मेरी कोशिश ये होगी कि हम जितने स्कूल्स को ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोवाइड कर सके, स्पेशली लड़कियों के स्कूल्स को, उतना अच्छा है. और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, राना आपकी वो रेडी है पहली जो स्कूल बसेस हम देंगे इंशाल्लाह, ताकि एक ये जो बच्चों को, मुझे बहुत जगहों से ये बच्चे कहते भी हैं, उनके माँ बाप भी शिकायत करते हैं कि हमारे स्कूल दूर है और बच्चों को कभी किसी के साथ भेजना पड़ता है, कभी छुट्टी हो जाती है, कभी किसी के साथ भेजना पड़ता है. छुट्टी से याद आया, अभी जो आपने फरमाया कि हमने 3 महीने से छुट्टी नहीं की, मैंने भी छुट्टी नहीं की. और अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो हमारे 70,000 से ज़्यादा हमारे यंगस्टर्स हैं उनको जॉब मिलेगी. और मैं इन यंगस्टर्स को यहाँ देख रही हूँ बैठे हैं माशाल्लाह, जो मेरे पास अभी आए हैं, जो लेकर गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, मुझे देख के खुशी हो रही थी. उनकी आंखों में मुझे एक डिज़ायर, एक चमक, एक विल टू डू समथिंग मुझे नज़र आई है. तो 70,000 यंग पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को ये जॉब्स मिलेंगी, ये काम मिलेगा. और ये एक सिर्फ बिज़नेस प्रपोजल नहीं है, ये एक बहुत, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको अगर आप इसी स्पिरिट से डिस्चार्ज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी नेशन बिल्डिंग भी साथ साथ होती जाएगी. इसके अलावा मुझे ये भी पता लगा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नहीं है, किंडरगार्टन नहीं है, नर्सरी नहीं है. तो हमने लाहौर से उसका आगाज़ किया है. स्टेट ऑफ द आर्ट नर्सरी, किंडरगार्टन हम बनाने जा रहे हैं, और वो गवर्नमेंट का होगा, उन बच्चों के लिए होगा जो प्राइवेट स्कूल्स में किंडरगार्टन और नर्सरी की फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स.
تو ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ تک ہم پھیلائیں گے تاکہ کوئی بھی بچہ، جب امیر ماں باپ کا بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے تو وہ رجسٹریشنز شروع ہو جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال سے 1 مہینہ بھی زیادہ ہوا تو ہم بچہ نہیں لیں گے. کیو میں بچے ہوتے ہیں، ویٹنگ لسٹ پہ بچے ہوتے ہیں. اسی طرح اور جو غریب کا بچہ ہے اس کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. تو ہم نے آلریڈی وہ بھی ہم بہت جلدی لانچ کریں گے. ارلی پروگرام ہے، اس کے اندر ہم ایک بہت بڑی فیسلٹی بنا رہے ہیں. لاہور سے شروع کر رہے ہیں لیکن باقی ڈسٹرکٹس میں بھی اس کو لے کے جائیں گے. اور اسی طرح جب میں اسکولز میں گئی، یہ جو اسکول نیوٹریشن پروگرام ہم لے کر آئے ہیں، فری ملک پروگرام جس کو ہم نے ساؤتھ پنجاب سے شروع کیا ہے، تو میں ایک اسکول میں گئی تو مجھے پرنسپل نے بتایا کہ ایک بچی تھی، اس سے میں بات کر رہی تھی تو پرنسپل نے بتایا یہاں بہت سارے بچے ہمارے ایسے آتے ہیں جو گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آتے اور 10-11 بجے کے قریب وہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں جسٹ بیکاز نیوٹریشن کی کمی ہے، اتنی کیلریز نہیں مل رہی، اس طرح سے کھانا نہیں کھا سکتے. تو میں نے وہاں سے سوچا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں فری ملک، ایٹ لیسٹ ملک، بیکاز اٹس اے ویری ایکسپینسو پروگرام. ابھی ہم نے 3 ڈسٹرکٹ ساؤتھ پنجاب سے شروع کیے اور اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں بچوں کی جو میں دیکھتی ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں دیکھتی ہوں. مجھے بہت لوگوں نے کہا، جب ہم اس کو ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم نے نیوٹریشنسٹ کو بٹھایا، ہماری پوری ٹیم تھی جو یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے اندر کتنی نیوٹریشن ہے، کتنے وٹامنز ہیں، کیسے ہم اس کو انرچ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کا مجھ سمیت یہ خیال تھا، کیونکہ پھیکا دودھ تو مجھے بھی پینا اچھا نہیں لگتا، تو میں نے سوچا کہ بچے کیسے پئیں گے. تو یہ ہماری ایک ڈسکشن چلتی رہی کہ بچے کیسے پئیں گے یہ دودھ، اس میں تو چینی نہیں ہے. فلیورڈ ملک ہم ان کو دے نہیں سکتے بیکاز شوگر اتنی اچھی چیز نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے، وہ بھی لیکوڈ میں. اور کئی بچوں کو ڈائبٹیز بھی ہے، انسولن ڈپینڈنٹ بچے بھی ہیں، تو ہم یہ کیسے کریں گے. تو ہم نے سوچا کہ جو نیوٹریشسٹ نے ہمیں ایڈوائز کیا، انہوں نے یہی کہا کہ بغیر چینی کے جو دودھ ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، بچوں کے اندر یہ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہونی چاہیے. تو جب میں ڈیرہ غازی خان اس کو لانچ کرنے گئی، میں نے بچوں سے پوچھا، اب دودھ دینے سے پہلے میں نے ان کو پیکٹس پکڑانے سے پہلے میں نے ان کو پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کون کون دودھ پیتا ہے اور کس کو پسند ہے. سب کے ہاتھ کھڑے ہوئے. میں نے کہا چینی ڈال کے پیتے ہو یا بغیر چینی کی پیتے ہو. اگر کوئی 50 کی کلاس تھی، 50 بچوں نے کہا ہم چینی ڈال کے پیتے. تو میں نے سوچا کہ شاید ان کو یہ دودھ تو پسند نہ آئے کیونکہ اس میں تو چینی نہیں ہے. تو جب ان کو میں نے وہ دیا، جب میں نے ان کو وہ ہینڈ اوور کیے تو انہوں نے جلدی جلدی اس کو ایسے ختم کیا جیسے پتہ نہیں ان کو کب کی بھوک لگی تھی. تو اور بھی ویڈیوز جو مجھے آتی رہتی ہیں اس میں جب ان کو دیکھتی ہوں کہ کس طرح ان کو ضرورت ہے اس چیز کی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں. بٹ دس از اے ویری انشاءاللہ اس کو پورے پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹس تک ہم اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئی ہوپ کہ وہ جو ہمارا پورا پلان ایک بنا ہوا ہے پنجاب میں ایجوکیشن کو ریولوشنائز کرنے کا اور اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق، پرائیویٹ سکولز کے جو سٹینڈرڈز ہیں، مہنگے پرائیویٹ سکولز کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ لے کے جانے کا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لٹل بائی لٹل، ون بائی ون ہم اس کو ایڈ کرتے جائیں گے، بٹ وی ول بی دیئر انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ میں بہت یہ رانا نے کہا کہ ہم لیپ ٹاپس نومبر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں لیپ ٹاپس کی ڈسٹریبیوشن شروع کرنے والے ہیں، جس میں میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس ملیں گے. اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا پروگرام ہے یہ. اور اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب 25 بلین سے اسکالرشپ پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور وہ بھی آنے والے چند دنوں میں لانچ ہو جائے گا. اور وہ اپنی طرز کا ایک پہلا اور واحد پروگرام ہے. اس میں جو بچہ کسی یونیورسٹی یا کالج میں داخلہ لے لیتا ہے، میرٹ پہ ہے، میرٹ لسٹ پہ آ جاتا ہے، لائق بچہ ہے، لیکن افورڈ نہیں کر سکتا کوالٹی ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، چاہے وہ پبلک یونیورسٹی ہو، کالج ہو، پرائیویٹ یونیورسٹی ہو، پرائیویٹ کالج ہو. تو ہم نے 25 بلین سے ہم وہ اسکالرشپ پروگرام شروع کر رہے ہیں. اب کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو اس وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گا کہ اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم پبلک یونیورسٹیز میں یہ شروع کرنے جا رہے ہیں،
ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرائیویٹ جو ٹاپ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، جس میں لمز شامل ہے، جس میں نسٹ شامل ہے، جس میں جو بھی ہمارے آئی بی اے ہے، کامسیٹس ہے، فاسٹ یونیورسٹی ہے، یہ تمام کو ہم نے شامل کیا ہے، ان سے ہم نے اسپیشل ڈسکاؤنٹس لیے ہیں. اور آپ یہ دیکھو کہ غریب گھر کا بچہ شاید لمز میں پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اب ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ میرٹ لسٹ پہ ہے تو اس کی پوری فی جو ہے، جتنا اس کا پروگرام ہے، 3 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، جیسا بھی، اس کی پوری فیس انشاءاللہ تعالیٰ حکومت پنجاب ادا کرے گی. تو ہم اس کے لیے اپلیکیشنز اب کھولنے والے ہیں. تو کوئی بچہ اب تعلیم سے اس لیے محروم نہیں رہے گا کیونکہ اس کے ماں باپ کے پاس یا اس کی فیملی کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم پنجاب کے بچوں کے لیے، پنجاب کے جو عوام ہیں ان کے لیے ہم بہترین تعلیم کا ایک نظام لے کر آئیں، تاکہ وہ بچے بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کسی سے پیچھے نہ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.